سورۃ مائدہ آیت نمبر 40۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا یا جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آسمان اور زمین کا مالک ہوں، یعنی یہ ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے وہ جو چاہتا ہے ویسے فیصلہ کرتا ہے۔ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ یعنی جس کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اسے عذاب دینا مقصود ہوگا تو اسے عذاب دے گا، اور جس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اسے عذاب دیا جائے تو اس کو بخش دے گا۔ اس معاملے میں کسی بڑے مرتبے والے کو کسی چھوٹے مرتبے والے پر فوقیت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ امیر ہے یہ غریب ہے، بلکہ کیا دیکھا جائے گا؟ ہر ایک کے عمل کو دیکھا جائے گا، اسی کے مطابق اسے سزا و جزا دی جائے گی۔ یعنی بخشنا کس کو ہے؟ امیر کو نہیں بخشنا کہ یہ امیر ہے دولت مند ہے تو اس کو بخش دیا جائے، نہیں، بلکہ جس کے پاس اعمال ہوں گے اسی کی بخشش ہوگی، اور جس کے پاس اعمال نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کیونکہ اللہ ان تمام باتوں کے اوپر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دور کر جاتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لے آئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر لے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو صرف مکہ میں تکلیفیں کون دیتے تھے؟ قریش مکہ دیتے تھے، اور کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے والے کون کون سے لوگ تھے؟ قریش مکہ بھی تھے، قبائل عرب کے لوگ بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، یہودی مدینہ والے، وہ سارے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ یہاں پر ان کی تکالیف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، یعنی یہود مدینے کے جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں میں آ کر شکوک و شبہات ڈالتے تھے تاکہ وہ اسلام سے روگردانی کر لے، مسلمانوں میں فتنے کی آگ کو بھڑکاتے تھے، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے، مسلمان اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرتے تھے، انہیں گالی دیتے تھے، جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے اور کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین زدہ ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں ایک بات تو نہیں ہے نا، کتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ شکوک و شبہات ڈالنا، فتنے کی آگ کو بھڑکانا، پھر اس کے بعد لوگوں کو اسلام سے روکنا، شکوک و شبہات ڈالنا، جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرنا کہ ان کو بدنام کرنا، یہ سب تکالیف نبی کو ہوتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دل گرفتہ ہوتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے،
यानी मैं इन्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, ये इस्लाम को कबूल करने की बजाय दुनिया की बातों को कबूल करते हैं और मुसलमानों के दिलों में आकर शकूक व शुबहात डालते हैं और उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप इन हालात से परेशान ना हों, ये सब लोग अल्लाह के इल्म में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनके अंजाम तक पहुंचा देगा। यानी जो जिस तरह का दिल में मामला रखता है अल्लाह उसके मामले से बाखबर है। अगर आपके हवाले से इनके दिलों में बुग़्ज़ है, हसद है या तरह तरह की बातें हैं तो अल्लाह इनके दिलों के मामले को जानता है और इनके अंजाम को अल्लाह इनको इनके अंजाम तक पहुंचा देगा। मुसलमानों में से बहुत से लोग ऐसे थे जो इस्लाम को कबूल करने के बाद यहूद मदीना की बातों में आकर क्या करते थे, कुफ्र की तरफ दौड़ पड़ते थे। यानी इस्लाम को छोड़कर काफिर हो जाते थे, उनकी झूठी बातें सुनकर उन्हीं के तरीके अपनाना शुरू कर देते थे और इसी तरीके से उन लोगों के जासूस बनकर मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में जाकर खूब सुनते और जो तकब्बुर की वजह से इन मजलिसों में शरीक होना पसंद नहीं करते थे, उनके बारे में भी तरह तरह की बातें फैलाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उनकी बातों को कहा कि ऐ नबी, ये मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ दौड़ते हैं तो तेरा इनकी कुफ्र की तरफ दौड़ना परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह इनके अंजाम से बाखबर है कि इनका अंजाम क्या करना है। आज हम मुसलमान अल्लाह की किताब को समझते हुए भी, अल्लाह के अहकामात को समझते हुए भी उससे रूगर्दानी करते हैं और काफिरों की बातों को पसंद करते हैं, तो अल्लाह हमारे दिलों के मामलों को भी जानता है और हमारा अमाल की वजह से हमारी सज़ा और जज़ा क्या होगी वो भी अल्लाह अंजाम को जानता है। नहीं जानता तो कौन नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे खुशफहमी है कि मैं जन्नत में चली जाऊंगी, लेकिन अपने अमाल ऐसे नहीं है कि जन्नत में जा सकूं। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे अमाल ऐसे हैं कि उसका अंजाम अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे बात हो रही है युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही, कि वो बदल डालते हैं उसको, कुरान को, उस कलाम को जो अल्लाह ताला ने उतारा है। इसके हवाले से आता है कि यहूदी मदीना में सिर्फ किस लिए रहते थे, वो इसलिए रहते थे कि वो जिजिया देते थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से यहूदियों को निकलने का हुक्म दिया तो बहुत से यहूदी तो निकल गए थे, लेकिन कुछ यहूदी वहाँ पर रहने के लिए तैयार हुए थे। तो वो किस लिहाज से रहते थे, जिजिया देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में रहते थे। तो जब वो मदीने में वो रहते थे, मदीने की सियासत, मदीने की रियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, तो वो अपने फैसले भी नबी के पास ले आया करते थे। यानी हम जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत में ये फैसला ले जाओ, अदालतों में ये फैसला ले जाओ, जज फैसला करेगा। उस वक्त जज कौन होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज होते थे जो फैसला किया करते थे। हुआ ये कि यहूदियों में एक मर्द ने और एक औरत ने जिना कर लिया, गलत काम कर लिया। अब यहूदी अपने हाँ जो गलत काम करते थे उनका मुंह काला करके उनको शहर में सिर्फ चक्कर लगवा देते थे, यही उनकी सज़ा होती थी। अब इस बार वो सज़ा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि आप हमारे दरमियान फैसला कीजिए कि इनका इंजाम क्या होना है, इनके लिए कौन सी सज़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए रजम का हुक्म दिया कि इनको संसार कर दिया जाए, ज़मीन में दफन करके आधा इनके ऊपर पत्थर मारे जाए, इनको हलाक कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा हम तो इस सज़ा को नहीं मानते क्योंकि हमारी किताब में ये सज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी किताब तौरात में जो सज़ा है वो भी ले आओ, देखते हैं क्या सज़ा है। तो रात मंगवाई गई, तो रात को खोला गया और इसी आयात का, इसी तरह के हुक्म के फैसले के ऊपर जब गए उस पेज के ऊपर, तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख लिया, यहूदियों ने हाथ रख लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह को ना देखें, क्योंकि तौरात में भी यही हुक्म था कि रजम कर दिया जाए, लेकिन वो खुद रजम की बजाय मुकाला करके उसको सज़ा दिया करते थे। अब जब उन्होंने हाथ रखा तो एक सहाबी ने उनका हाथ हटवाया कि यहाँ से हाथ हटाओ, देखे तो सही तौरात में क्या हुक्म है। जब हाथ हटाया तो नीचे से हुक्म निकला कि उनकी किताब में भी रजम करना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को रजम किया और यहूदी इस बात के ऊपर गुस्सा भी हुए, नाराज़ भी हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उनके लिए फ़ैसला कौन सा किया, जो किताब में मौजूद था। और इसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इशारा किया है कि ये अल्लाह के कलाम को बदल डालते हैं। यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसकी बजाय अपनी मर्ज़ी का हुक्म देकर अपनी मर्ज़ी की सज़ाएं नाफिज करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के कलाम के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए था।
آگے ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی تم میں سے ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ شخص کہ اللہ سے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے ہرگز کسی چیز کا مالک وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہ کون سے لوگ تھے کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے اپنے دلوں کو فتنے میں کیوں ڈال رکھا تھا کہ وہ کسی چیز کو اس کا مالک نہیں سمجھتے تھے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا اور بنو قریظہ کو برقرار رکھتے ہوئے ان پر احسان فرمایا، یہاں تک کہ جب بنو قریظہ نے جنگ کی تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بنو قریظہ نے کب جنگ کی تھی؟ بنو قریظہ وہ یہودی تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور انہوں نے کیا معاہدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اگر باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور کس موقع پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ جنگ خندق کے موقع پر، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے بلکہ یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں، اب یہودی جو مدینہ میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں اور ان کے مال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے، یعنی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو آپ نے امن دے دیا تھا اور وہ اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ بہرحال آپ نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، یعنی وطن سے مدینے سے نکال دیا۔ بنو قینقاع کو بھی نکال دیا جو سیدنا عبداللہ بن سلام کی قوم تھی، اور بنی حارثہ کو اور ہر ایک یہودی کو جو مدینے میں تھا، سب کو یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارادہ کیا ہے کہ جب تم اپنے دلوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں نکالتا۔ سماعون للکاذب اکالون للسحت، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، یعنی ان کے خبث سے باطن کی مثال دی جا رہی ہے، ان کے دل کے اندر خبث یعنی ناپاکی اتنی پائی جاتی ہے، حسد بغض اتنا پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے دو باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ سماعون للکذب، یعنی یہ مسلمانوں کی مجلس میں آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ یہاں سے جو کچھ سنیں گے انہیں اپنے لفظوں میں ڈھال کر ترور مرور کر جھوٹ ملا کر اس کو کس کو پیش کریں گے؟ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ان کا مقصد نبی کی محفل میں آنے کا کیا ہوتا تھا؟ جھوٹ کو پھیلانا، سنتے کچھ تھے اس میں کچھ باتیں اور ملا کر اس کو پھیلا دیتے تھے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ وہ حرام خور تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ حرام کھانا کھاتے تھے۔ حرام خوری کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ حلال کھانا کھائیں گی تو آپ کے جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کا دل کرے گا نیکیاں کرنے کا۔ اگر آپ کسی چیز کی حرام کی آمیزش ملی ہوئی کو کھاتے ہیں تو پھر آپ کا دل حرام کھانے کی وجہ سے نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ حرام کھانے کون کون سے ہیں، اور ہم ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، تو یہ حرام کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشوت لینا کیا ہے؟ حرام ہے نا، رشوت لینا حرام ہے۔ اور اگر کوئی رشوت لے کر آتا ہے، باپ ہے بھائی ہے، اور وہ اسی رقم سے آپ کو کھانا بنا کر یا کوئی راشن لا کر دیتا ہے، آپ اس کھانے کو کھاتے ہیں، آپ کے اندر کیا جائے گا؟ حرام۔ حرام کھانے کی آمیزش جب آپ کے جسم میں جائے گی تو پھر آپ کا دل نیکیاں کرنے کو نہیں کرے گا۔ اسی طرح سود کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے۔ تجارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ خام مال ہے، ناقص مال ہے تو اس کو واضح کرو، اگر اس کو واضح نہیں کرو گے، ایسے ہی بیچ دو گے تو وہ کیا ہوگا تمہارے لیے؟ حرام۔ اب آپ دیکھیں، آپ میں سے اکثر کوئی چیز پرچیز کر کے آتے ہیں، آپ چلے ایک سوٹ ہی پرچیز کر کے آئے ہیں، گھر آ کے دیکھا تو اس میں کافی سارا نقص نکل آیا، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں سے نقص نکل آتے ہیں۔ کیا دکاندار نے وہ نقص آپ کو دکھائے تھے؟ نہیں دکھائے تھے نا، اس نے پوری قیمت اس سوٹ کی وصول کر لی۔ نقص کی وجہ سے وہ پوری قیمت وصول نہیں کر سکتا تھا، وہ کم قیمت وصول کرتا تو وہ اس کے لیے حلال ہوتی،
नुक्स की वजह से अगर उसने उस कीमत को, उस सूट को पूरी कीमत में फ़रोख्त किया है, परचेज़ आप करके आए हैं, तो उसने आपसे क्या लिया है? हलाल माल नहीं लिया, अपने हलाल माल के साथ उसने हराम की आमेज़िश कर दी। और जब वो हमारे घरों के अंदर वो पैसा आता है तो उस पैसे की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर ऐसे असरात मुरतब होते हैं कि हमारा दिल नेकियों की तरफ आता ही नहीं है, और अगर नेकियां कर ले तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो इस कदर कबीह और गंदे होते हैं कि ऐसे शख्स की ना तो इबादत कबूल होती है और ना ही दुआ कबूल होती है। आपको मैंने हदीस सुनाई हुई है कि एक शख्स 3 दिन से लगातार दुआ कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, 3 दिन हो गए हैं, रो रहा है, गिरियाजारी कर रहा है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह से पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये वो शख्स है जो हराम खाता है, हराम पहनता है, हराम पीता है, तो इसकी दुआ कैसे कबूल हो? आपको पता चल गया कि हराम खाने की वजह से ना तो इबादत करने को दिल करता है, और अगर इबादत की भी जाए तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम, फिर अगर वो तेरे पास आए तो उनके दरमियान फ़ैसला कर या तू उनसे मुंह मोड़ ले। यानी इस आयत में बात क्या हो रही है कि यहूदी कहाँ रहते थे? मैंने भी आपको बताया, मदीने के अंदर। और मदीने के अंदर रहते हुए वो फ़ैसला लेकर किसके पास आते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है इस आयत में कि अगर वो मदीने के यहूदी तेरे पास फ़ैसला लेकर आते हैं, ए नबी तू चाहे तो उनके दरमियान फ़ैसला कर दे या तू चाहे तो उनसे मुंह फेर ले, ये तेरे ऊपर है। यानी अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा है, आप चाहें तो उनके दरमियान फ़ैसला कर सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा उनके दरमियान फ़ैसला करने का, तो आप उस फैसले से रोक भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं आपके दरमियान फ़ैसला नहीं करता। ये अथॉरिटी दी जा रही है, यानी उनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ा जा रहा है कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें फ़ैसला करें, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप फ़ैसला करने से इनकार कर दें। वइन तुरिज़ अन्हुम फलन यज़ुर्रुका शैया, अगर तू उनसे मुंह फेर ले तो हरगिज़ तुझे कुछ नुकसान ना पहुंचाएंगे। यानी उनके फ़ैसले से मुंह मोड़ ले और कह दे कि मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला नहीं करता, तो वो तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें यही होता है ना कि मैंने इसकी बात नहीं मानी, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, ऐसी होती है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खौफ था कि अगर मैं इनके दरमियान फ़ैसला नहीं करता तो कहीं ये मुझे कोई तकलीफ़ या नुकसान ना पहुंचाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमा दिया कि ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी जगह भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकती, मगर वो जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर अगर तू उनके दरमियान फ़ैसला नहीं करता, उनसे मुंह मोड़ लेता है, तो तुझे ये कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वइन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, और अगर तू फ़ैसला करे इनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला कर। यानी इनको ना देखना कि ये मेरा फ़ैसला कबूल करते हैं कि नहीं करते, इनको इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला दे दूँ। जैसे हमारे यहाँ कुछ उलमा के पास जब लेके जाते हैं मसाइल कि बताएं हमारे यहाँ एक तलाक इसने दे दिया मियाँ ने बीवी को, अब बताएं तलाक हो गई है कि नहीं हुई। अब उलमा मुख्तलिफ फतवे दे देते हैं, कोई कहता तलाक हो गई है, कोई कहता नहीं हुई। यानी वो देखते हैं कि अब इनको किस तरह का फ़ैसला चाहिए। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, वो लोगों को देखकर उसके मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर ये तेरे पास फ़ैसला ले आते हैं तो इन लोगों को देखकर फ़ैसला नहीं करेगा कि ये तो कह रहे हैं हमारी किताब में क्या है, रजम नहीं है, मुँह काला करना है, तो तू इनको देखते हुए इनको मुँह काला करने की सज़ा नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, बिलकिस्त इंसाफ के साथ फ़ैसला कर। यानी इंसाफ क्या है? मिसाल के तौर पर आप दोनों की चीज़ है, आप दोनों की चीज़ है, एक ने मिसाल इसने इसकी चीज़ तोड़ दी, अब इसने इसकी चीज़ ले ली। अब आपके पास फ़ैसला आया है कि मैं इसने चीज़ तोड़ दी है, इसने इसकी मेरी चीज़ ले ली है, आप वापस करें। आप एक ही चीज़ तो वापस कर देते हैं, दूसरे की जिसकी तोड़ी गई उसका कोई हिसाब नहीं लेते। तो आपने क्या किया? इंसाफ के साथ फ़ैसला नहीं किया। आपका इंसाफ के साथ फ़ैसला कैसे होगा, कौन बताएगा? बताए नहीं कोई और? जब आप दोनों की बात सुनेंगे, पहली बात क्या है, आप दोनों को बिठाकर, आपके पास एक आया कि इसने मेरी चीज़ ले ली है, आपने उससे फ़ौरन ये नहीं पूछना क्यों ले लिया, ये क्या होगा, गलत फ़ैसला। आपने उससे पूछना है, उसको भी बिठाना है, हाँ जी बताओ दोनों में क्या मामला हुआ है। दोनों की बात सुनेंगे, जब दोनों की बात सुन लेंगे फिर देखेंगे इंसाफ क्या है।
اس نے اس کا نقصان کیا، اس نے اس کا نقصان کیا، تو باپ برابر ہو گئی، اگر نہیں کیا تو پھر دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ آپ اس کا نقصان بڑھو، اپنی چیز واپس لے لو. یہ کیا ہوگا؟ انصاف کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس فیصلہ آئے کوئی بھی کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں کی سننی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے کوئی کہہ دے کہ میرے ساتھ ایسا کیا، ہم اس کی بات سن کر دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کر دیں گے، دونوں کی بات سنی جائے گی. مثال کے طور پر دو لوگ لڑ پڑے، چیز تو بات کی بات ہے، دو لوگ لڑ پڑے، آپ کے دو بھائی لڑ پڑے، آپ کی دو بہنیں لڑ پڑی ہیں، آپ نے ایک ہی سائڈ نہیں دینی، دونوں کی بات سننی ہے. دونوں کی بات سننے کے بعد آپ کو گیس ہو جائے گا کہ زیادتی کون کر رہا ہے. آپ پھر کیا کریں گے؟ بالقسطی، انصاف کے ساتھ. یہ نہیں ہے یہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ اچھی نہیں لگتی، اس کا فیصلہ کر دوں، اس کے ساتھ چھوٹنا زیادتی کر دوں. نہیں، انصاف کے ساتھ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انصاف فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کو فیصلہ کریں گے. دیکھیں اللہ کے نبی نے فیصلہ انصاف سے کیا تھا پیچھے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا تھا ایک عورت نے چوری کی تھی، چوری کا معاملہ لایا گیا تھا اور پھر اس کے بارے میں کیا کی گئی تھی؟ سفارش کی گئی تھی. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ امیروں کو سزا نہیں دیتے تھے اور چھوٹوں کو، غریبوں کو سزا دے دیتے تھے اور سفارش کو قبول کر لیتے تھے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. انصاف کیا ہے؟ بیٹی کو نہیں دیکھنا، انصاف یہ ہے کہ جو حکم ہے وہی پورا کرنا. تو یہاں اللہ یہی حکم دے رہا ہے، ان اللہ یحب المقسطین. جب تم انصاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. بے شک اللہ دوست بنا لیتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اللہ کی دوستی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کی دوستی چاہیے تو یہ صفت اپنے اندر رکھے کہ انصاف، زیادتی نہیں کرے، ظلم نہیں کریں. اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے بھی ایسے کیا، اس نے کیا، تم نے بھی کیا، دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں برابر ہو گئے. پھر بھی آپ کہو کہ وہ غلط ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ پھر تو آپ ہی غلط ہو، آپ ہی زیادتی کر رہے، آپ انصاف تو نہیں کر رہے. انصاف کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے حق بات کو سمجھو اور اسی کے مطابق فیصلہ کرو. ایسا کرو گے تو اللہ اس شخص کو اپنا دوست بنا لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان عز و جل کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عہدہ کیا دے رہا ہے، جگہ کیا دے رہا ہے. جب کل حشر کا میدان ہوگا نا، حشر کے میدان میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں دائیں طرف نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے. اور یہ واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بائیں ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں بھی انصاف کرتے ہیں. بات وہی آ گئی نا، اہل و عیال، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اور جن کی بھی وہ ولی بنے ان میں انصاف کرتے ہیں. یعنی آپ کو کسی نے کہا کہ آؤ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو انصاف کے ساتھ، تو آپ جب وہ ولی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی. اس وقت وہ کیا بن جاتا ہے؟ ولی. جیسے کہتے ہیں جج، ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جج. اور وکیل دو بتا رہے ہوتے ہیں اور جج فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح دو لوگ اپنی معاملات پیش کر رہے ہیں اور ولی جو ہے وہ انصاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اس انصاف کی وجہ سے اللہ اس کو انعام کیا دے گا؟ اپنے دائیں طرف نور کے منبر پر بٹھائے گا. اللہم اجعلنا منہم. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. یعنی تورات کے ماننے والوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یعنی یہودی. تورات کو ماننے والے کون تھے؟ یہودی. یہودیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ مقدمہ جب آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا مقدمے کا فیصلہ ان کی کتاب تورات میں بھی موجود ہے، تاہم آپ کے پاس وہ اس لیے مقدمہ لاتے ہیں شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے میں رعایت کر دیں. یعنی ہماری کتاب میں اگر رجم تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس لے کر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ رجم کی بجائے کوئی اور ہلکی پھلکی سزا مل جائے. وہ اس لیے آپ کے پاس فیصلہ لاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کا جب فیصلہ وہی ہوتا ہے جو فیصلہ ان کی کتاب تورات میں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ ہماری کتاب تورات ہے.
اگر وہ تورات پر عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تورات کو بھی ماننے والے نہیں ہیں. تو اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ کس چیز کے پجاری ہوتے ہیں, کس چیز کی پرستش کرتے ہیں, یہ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے لیے تورات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, حضرت موسیٰ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے, ان کے لیے قرآن بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا, ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ان کے لیے اہمیت ہے تو کس چیز کی ہے, صرف خواہشوں کی. ان کا جو دل کرتا ہے اسی کے مطابق یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان کے وہ فیصلے جو ان کے خواہشوں کے مطابق ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کو انجام برا ہوگا. اب اس آیت میں واضح بات آ گئی کہ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حکم اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے تورات میں بھی رجم ہی حکم دیا ہے. تو آج کے بعد کوئی بھی زنا کرنے والوں کی سزا اپنی مرضی سے نہیں دے گا, بلکہ اصل سزا کیا ہے, رجم. یعنی یہ مضبوط عقیدہ بنا لے, یہ دلیل ہے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی زنا کرتے ہوئے اگر اس کا فیصلہ ہوگا تو فیصلہ کیا ہوگا, رجم ہوگا, سنسار کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں دی جائے گی. جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے, جو تورات سے ملتی ہے, وہ صرف یہی ہے کہ زنا کا سزا رجم ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.